امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 18 ستمبر کو پاکستان میں دورے کے حوالے سے آج پاکستانی ٹی وی چینلز پر خبر چلی. خبر کہاں سے آئی؟ یہ خبر جب چلی یہ وزارت خارجہ کو بھی نہیں پتا, ان کے اسپوکس پرسن سے پوچھا ان کا سانو نہیں پتا. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب امریکہ کے دورے پہ تھے, وہاں پہ فیلڈ مارشل صاحب نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو باقاعدہ دعوت دی تھی پاکستان کے دورے کی. امریکہ نے جو انڈیا کے اوپر پچھلے کچھ عرصے میں دباؤ رکھا ہوا ہے کہ ہم نے انڈیا پاکستان کانفلکٹ میں رول پلے کیا, پریشر ڈالنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ پاکستان آئیں. کے پی حکومت نے اپوزیشن کے ساتھ ایک فارمولا طے کر لیا ہے سینٹ انتخابات کے حوالے سے کہ بلا مقابلہ امیدوار منتخب کرائے جائیں گے. اس کے پیچھے کی کیا کہانی ہے؟ ہمارے ہاں جس طرح کا سینٹ الیکشن ہو چکا, اس میں بیسٹ آپشن یہی ہے کہ اپوزیشن اور جتنے بھی سارے فریق ہیں وہ آپس میں طے کریں, اس معاملے کو کھلا چھوڑ دیا جائے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر دھڑا دھڑ پیسہ چلے. حکومتی اتحاد کی آلریڈی 54 سیٹیں ہیں. علی امین نے اس سے بچنے کے لیے, کیونکہ 54+2+3+5 جو 5 ان کے ساتھ طے ہوئی ہیں, یہ ملا کے نمبر 64 ہی بنتا ہے, جو 2/3 میجورٹی ہے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ امپائر. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 18 ستمبر کو پاکستان میں دورے کے حوالے سے آج پاکستانی ٹی وی چینلز پر خبر چلی, جو کہ بعد میں باؤنس بیک ہو گئی, کیونکہ صدر ٹرمپ 17 سے 19 ستمبر تک برطانیہ کے دورے پر ہوں گے اور یہ کنفرم دورہ ہے. یہ خبر جو ہے نا جب چلی تو یہ وزارت خارجہ کو بھی نہیں پتا تھی. ہاں, ان کے اسپوکس پرسن سے پوچھا ان کا سانو نہیں پتا. لیکن یہ خبر, اگر وہ آتے ہیں پاکستان تو اس میں جو کہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے دیٹ ہی مائٹ وزٹ پاکستان, تو اس کے ایفیکٹس کیا ہوں گے آج اس کو ڈسکس. ہاں, اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ یہ خبر کہاں سے آئی, اس پہ بات کر لیتے, اس پر بھی گفتگو کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ کے پی حکومت نے اپوزیشن کے ساتھ ایک فارمولا طے کر لیا ہے سینٹ انتخابات کے حوالے سے کہ بلا مقابلہ امیدوار منتخب کرائے جائیں گے. اس کے پیچھے کی کیا کہانی ہے, اس پر بھی آج ہم یقیناً یہ اس کے پیچھے سب کچھ جو ہے نا اصل میں تو وہ سینٹ میں 2/3 میجورٹی لینا ہے, وہ حاصل ہوگی کہ نہیں, اس کی نمبر گیم کیا ہے, کچھ آج وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ عالمی انصاف کا عالمی دینا جی پاکستان میں سنا بڑے جوش و خروش سے منایا گیا. منایا ہی جانا تھا, زبردست. پاکستان میں پچھلے 2-3 سال میں جو نظام انصاف کا حال کیا ہے, اس کے بعد بنتا یہ تھا کہ اس سے بڑی تقریبات ہوتی ہیں, چھوٹی ہیں جو آج ہوئی ہیں. صرف نظام انصاف کا کیا, ہر چیز کا ہی برا حال کر دیا گیا پاکستان میں. تو سیلاب کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن اس میں بھی دیکھیں نہیں, صرف قدرتی آفت تو نہیں آپ اسے کہہ سکتے. نہیں, ہمارے فالٹس ہیں, ہمارا اس میں بہت بڑا کردار ہے, اس پر بھی ہم آج بالکل اور آگے ہم باز آنے کو تیار بھی نہیں ہیں. اس پہ بھی بتاتے ہیں آج کیا کیا چیزیں ابھی پلاننگ پائپ لائن کے اندر ہے کہ مزید اور آفتی کس طرح انوائٹ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن حبیب صاحب, یہ جو ٹرمپ کی آمد کے حوالے سے کہ وہ پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں 18 ستمبر کو, ایک خبر چلی, پھر اس کے بعد باؤنس بیک ہوئی. ٹی وی چینلز نے معذرت بھی کی کہ ڈیٹس کے حوالے سے کوئی کنفرمیشن نہیں تھی, لیکن پھر بھی یہ چلا دی گئی. 17 سے 19 تک تو برطانیہ کے دورے پر ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے, ٹھیک ہے ایسی خبریں چل بھی جاتی ہیں, لیکن اتنی بڑی خبر ایک دم سے آئی, چلی, پھر باؤنس بیک ہو گئی, کچھ تو اس کا مقصد ہوگا نا, اس کے پیچھے کوئی تو سٹوری ہوگی. جب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب امریکہ کے دورے پہ تھے تو اگلے دن ان کی ملاقات ہونا تھی ڈونلڈ ٹرمپ سے. اکبر اور میں ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے کال کی, ظاہر ہے کسی جاننے والے کو, کہ امریکہ میں کیا پوزیشن ہے. تو انہوں نے کہا کہ یار یہاں بہت بڑی بڑی ملاقاتیں ہونی ہیں, اور اس میں ایک ملاقات جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے بھی ممکن ہے, فیلڈ مارشل صاحب کی. اچھا. میں نے, اکبر نے میری طرف دیکھا, میں نے اکبر کی طرف دیکھا, اور میں نے اسے بڑے آرام سے بتایا, اکبر یار یہ بھی ہو سکتا ہے. تو تب تک ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی. اچھا جناب, جب مجھے یہ پتا چلا تو میں ایک دم حیرت زدہ ہی ہو گیا. میں نے سوچا کہ شاید یہ پھڑ ہے, کیونکہ نوئنگ امریکن سسٹم جتنا بھی ہم جانتے ہیں, اور امریکن سسٹم کے بارے میں پاکستان میں بہت سارے لوگ جانتے ہیں, بلکہ ساری دنیا جانتی ہے, بلکہ کسی نے کہا تھا وی نو ٹو مچ اباؤٹ امیرکا. اچھا خیر, تو جب مجھے یہ خبر آئی تو اس کے بعد میں نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں. اور اسی رات کو 1 بجے, یعنی یہ رات کوئی میرا خیال 8-9 بجے کی بات ہے, اسی رات کو 1-1:30 بجے مجھے کنفرم وہاں سے خبر آ گئی کہ جناب ملاقات تو ہو رہی ہے. اب اور پھر اس سے تھوڑی جب صبح اٹھے تو پھر وہ مینیو تک بھی آ گیا کہ جناب سارا سسٹم کیا ہوگا, سب کچھ ہوگا. دیکھیے اس خبر پہ مجھے یقین نہیں تھا. جب وہ ابتدا ہوئی تو شاید پاکستان میں کسی بھی جرنلسٹ کو بتایا جاتا تو وہ خبر اس طرح, یعنی اس طرح کی میٹنگ کا کوئی پاکستانی جرنلسٹ تصور نہیں کر سکتا. پاکستانی ہسٹری میں ایسا کبھی ہوا نہیں ہے نا, اس لیے. اب جناب آ جائیں اس خبر پہ.
تو اب ذرا میں آپ کو واپس اسی خبر کی طرف اس لیے لے کے گیا ہوں کہ وہیں سے اس کا سرا جوڑا ہوا. اچھا. وہاں پہ فیلڈ مارشل صاحب نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو باقاعدہ دعوت دی تھی پاکستان دورے کی. یاد ہے آپ کو؟ جی ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو جب وہاں پر ایک غیر معمولی ملاقات ہو سکتی ہے تو اب ٹرمپ صاحب سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اس دعوت کو فارملی قبول کر لیا. ٹھیک ہے. آپ ذرا دیکھیے, اور عین ممکن ہے اب اس میں کوئی دور ازکار یہ بات لگتی نہیں. اچھا, پھر چونکہ انڈیا کے ساتھ کوڈ میں انڈیا کی کوڈ کی سمٹ ہونی ہے, وہاں پہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی آئیں گے, دیگر لوگ بھی آئیں گے. تو امریکہ نے جو انڈیا کے اوپر پچھلے کچھ عرصے میں دباؤ رکھا ہوا ہے کہ ہم نے انڈیا پاکستان کانفلکٹ میں رول پلے کیا اور یہ ایٹمی جنگ ہونے والی تھی. ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے ایک اوورٹ کیا کرائسس بہت بڑا جو نیوکلیئر بھی ہو سکتا تھا. تو انڈیا پہ پریشر ڈالنے کے لیے بہت ضروری ہے امریکن اسکیم میں اس وقت یا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اسکیم میں کہ وہ پاکستان آئیں. اچھا. چاہے وہ 10 منٹ کے لیے ہیں, چاہے گھنٹے کے لیے, 2 دن کے لیے, جیسے بھی ہیں, وہ یہاں پر آئیں. تو جب یہاں پر آئیں گے اور یہاں سے ہو کر وہ انڈیا جائیں گے تو ڈیفینیٹلی انڈیا کے اوپر جو بہت بڑا پریشر ہے وہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور انڈیا کو پتہ چل جائے گا کہ امریکہ نے سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں نہیں ڈالے ہوئے بلکہ پاکستان بھی موجود ہے. صحیح ہے. تو لہٰذا اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو اسکیم آف تھنگز ہے اس میں بھی یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس دعوت پہ سیریسلی غور بھی کیا ہوگا اور یہاں پر آئے بھی ہوں گے. انڈیا پاکستان کے درمیان جو سیاست ہوتی ہے ہماری بین الاقوامی جو فورمز ہیں ان پہ امریکن اسکیم میں یہ اتنا اہم ہے کہ 2000 میں یہاں پہ جنرل پرویز مشرف تھے اور جنرل پرویز مشرف سے انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو تصویر بھی نہیں کھنچوائیں گے, بات بھی نہیں کریں گے, مشترکہ پریس کانفرنس بھی نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ. اور ویسے اس واقعے کو میں زیادہ ڈیٹیل سے نہیں بیان کرتا لیکن اس میں بہت سے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. خیر, اس وقت ہوا یہ کہ معاف کیجیے گا بل کلنٹن اور جنرل پرویز مشرف کی ملاقات ہوئی بند کمرے میں وفود کی سطح. بش کی سر نہیں, بل کلنٹن آئے تھے یہ سب سے پہلے. اچھا, یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں فروری مارچ 2000 کی. نہیں, بش کا لاسٹ دورہ نہیں, آخری دورہ بش کا تھا. وہ تو 2005-06 میں تھا, یہ میں 2000 کی بات کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک, کلنٹن. اچھا, تو بل کلنٹن یہاں آئے تو بل کلنٹن نے پھر وہ انڈیا جا رہے تھے تو بل کلنٹن نے باقاعدہ طور پر قوم سے خطاب نما ایک چیز کی, یعنی ٹی وی پر انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں جمہوریت بھی چاہیے اور وغیرہ وغیرہ. خیر, اور پھر وہ یہاں سے انڈیا چلے گئے. اب اس وقت ایک انڈرسٹینڈنگ میں یعنی وہ اس وقت جو پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ تھی دنیا کی اس میں پاکستان کی ایک امپورٹنس تھی ورسز انڈیا. تو آج بھی ایک امپورٹنس ہے ورسز انڈیا. ٹھیک ہے. اب مئی 25 والا یہ جو مئی 2025 والا واقعہ ہے اس کے بعد ایک دفعہ پھر پاکستان کی امپورٹنس بڑھ گئی ہے اور انڈینز کو ڈیفیٹ تو ہوئی ہے. اچھا, لیکن اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے دوسری طرف. اچھا, اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی جڑی ہوئی. جی, بل کلنٹن جب پاکستان آئے تو یہ مارچ 2000 تھا. دسمبر 2000 میں نواز شریف صاحب سعودی عرب تشریف لے گئے تھے. اچھا. اور وہیں سے نواز شریف صاحب کی مشکلات میں کمی کا آغاز ہوا تھا. بل کلنٹن صاحب نے بھی اس کو بھی پھر ہم جوڑیں کسی نہیں, میں کسی چیز سے نہیں جوڑ رہا, میں صرف اور صرف تاریخ بیان کر رہا ہوں. میں تاریخ بھائی میں نے اگزامپل نہیں دی, کوئی دل سے بنا کے نہیں دی. اس موقع پہ آپ نے تاریخ ہے. اچھا, یہ تو وہ معاملہ ہے کہ تاریخ پہ بھی اب مقدمہ بن جائے گا. نہیں, لیکن اکبر میری بات سنیں, جب آپ گفتگو میں کوئی واقعہ کوٹ کرتے ہیں کسی وجہ سے کرتے ہیں. وہ امریکن انفلوئنس کی بات کر رہے ہیں حبیب صاحب, ان کا پاکستان پہ کتنا ہوتا ہے. ایک اور مجھے لگ رہا ہے آپ بھی پہلو تہی کر رہے ہیں. نہیں, دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے مجھے تو ایک اور طرح کا خوف ہے نا, وہ تو کچھ بھی بول دیتے ہوتے ہیں کدھر بھی. انہیں تو پتہ نہیں نہ چلتا کی بول سکتے ہیں, کچھ بھی بول دیتے ہوتے ہیں مجھے. لیکن خیر, اس سے پہلے یہ تو بڑی دور کی باتیں ہیں. وہ جو کوڈ کے لیے جو جا رہے ہیں, میں اس میں ایک اور پوائنٹ یہ رکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک بات ہے حبیب صاحب کی کہ اس وقت انڈیا کو ذرا پریشرائز کرنے کے لیے وہ ہوگا ضروری, لیکن
क्वाड बना क्यों हुआ है? अच्छा, वैसे पिछले 4 साल से कोई अमेरिकी क्वाड में नहीं गया, दे हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन क्वाड इन द सेंस, बट अब वो शायद ज्यादा होगा इंटरेस्ट, उसकी वजह है राइज ऑफ चाइना। क्वाड बना हुआ है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, और वो शुरू हुआ था कहीं सुनामी की उसके बाद जो हेल्प एफर्ट्स करनी थी, रेस्क्यू एफर्ट्स करनी थी, उसके लिए, फिर वो कोविड के लिए बना, फिर उसके बाद वो सिक्योरिटी एक 4 एक्चुअली तो वो पायरेसी, एंटी पायरेसी, वो सारे वो जो भी ड्रामे थे, लेकिन अब वो सिक्योरिटी पे आ गया हुआ है। सिक्योरिटी पे क्यों आया? क्योंकि चाइना का एक तो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसके एक पार्ट तो उसका रोड पार्ट है, जो ये यूरेशियन लैंड मैस पे होना है, वहां से अमेरिका वैसे अफगानिस्तान से निकल गया, इतना उनको इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन एक उसका जो दूसरा पार्ट है ना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, वो है मैरीटाइम सिल्क रूट। मैरीटाइम सिल्क रूट में इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का जो ग्रोथ है उसको अरेस्ट करना है, चाइना को जो इन्फ्लुएंस है उसको अरेस्ट करना है। ये कहा जाता है कि किसी भी मुल्क के अगर 2 मुल्कों के अंदर नेवी हो जाए ना, तो वो ग्लोबल पावर होती है। गवादर जो बिल्ट हो रहा है वो इस पर्टिकुलर मैरीटाइम सिल्क रोड का हिस्सा है। अब आ जाइए कि साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर वहां पे चले, ऑस्ट्रेलिया और जापान देखेंगे उसे, लेकिन यहाँ पे इंडिया का रोल है। तो ट्रंप अगर पाकिस्तान आ रहा है एंड ही वांट्स टू अरेस्ट या कंस्ट्रेन चाइना इन इंडियन ओशन, जहां पे पाकिस्तान और चाइना मिलके एक्सरसाइजेस करते रहे हैं, बड़ी एक्सटेंसिव एक्सरसाइजेस हो रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे गवादर पोर्ट, आपको पता ही है चाइना का वहां पे कितना इन्फ्लुएंस है, वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे सीपैक के लिए भी, तो इस हवाले से भी तो कोई बात हो सकती है ना। नहीं तो फिर ये तो हमारे लिए एक मुश्किल सिचुएशन। देखिए सिचुएशन तो मुश्किल है यहाँ पे हमेशा। देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो आपके सामने जो ऑप्शंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा खुली नहीं होती, वो एक और दूसरे के दरमियान बहुत मामूली सा फ़र्क होता है, फ़र्क बाद में जाके पता चलता है। तो ये ऑप्शंस, और मैं तो आपको बार बार तो फिर इसके अलावा भी सर, अपार्ट फ्रॉम दैट, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो तीसरा पार्ट है वो डिजिटल सिल्क रूट है जी। अब पाकिस्तान इज आल्सो अ पार्ट ऑफ दैट डिजिटल सिल्क रूट। उसकी वजह कि पाकिस्तान चाइना का 5G लेना चाह रहा है, पाकिस्तान चाइना की सैटेलाइट्स, पाकिस्तान चाइना का AI, पाकिस्तान चाइना का क्लाउड, पाकिस्तान चाइना की क्या होती है सैटेलाइट्स, इससे भी मसला है अमेरिका को। तो ये चीजें इतनी सादा नहीं है। अगर वो यहाँ पे आकर रुक के उधर इंडिया को जाएगा तो पहले कुछ इधर भी तो बात ही जी। तो और फिर जब भी देखिए, जब हमने कुछ चीज़ें तो खुद ऑफर की हुई है ना, और कि जैसे क्रिटिकल रेयर अर्थ मटेरियल्स और इस तरह की चीज़ें, और हमारी सिक्योरिटी एडवाइस भी हैं उनके साथ। देखिए हबीब साहब, कितना गोल्डन चांस है वैसे, सिर्फ इस सेंस में बात कर रहा हूँ कि इस वक्त जो दुनिया में जो मामला जो समत इख्तियार कर रहे हैं, पाकिस्तान की जियो पोलिटिकल सिचुएशन, जो जगह है, अहमियत, वो उसके और ही हमें कुछ फवायद भी नजर आना शुरू हो गए, कुछ खौफ भी हैं, क्योंकि दोनों चीजें पहले दोनों चीजें, बट अपॉर्चुनिटी इतनी गोल्डन है कि सिर्फ, और दिस इज बीइंग सेड इन इंडिया, कि पाकिस्तान में अगर इनका पॉलिटिकल मसला हल हो गया ना तो पता नहीं क्या कर देंगे। जी देखिए पाकिस्तान में एग्जैक्टली मैं इसी पॉइंट पे आने लगा था कि पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर जो आपके इर्द गिर्द सिचुएशन बन रही है, उसमें पाकिस्तान में हमेशा जब भी इस तरह की सिचुएशन बनी है तो पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल रिफ्ट जन्म ले लेता, क्योंकि लोगों के उम्मीदें कुछ और होती हैं और एस्टेब्लिशमेंट का रास्ता दूसरा होता है। ये वो मौका है जहाँ पे हम अपनी बार बार दोहराई गई तारीख को दुरुस्त कर सकते हैं, हम कंसेंसस बिल्ड कर सकते हैं। अगर ट्रंप आते हैं, देखिए ट्रंप अगर आए और हम पॉलिटिकली यूं ही डिवाइडेड रहे तो फिर क्या होगा, ट्रंप हमारे पॉलिटिकल डिवीजन से फ़ायदा उठाएंगे। मैं आपको बार बार अर्ज करता हूं कि कहीं इमरान खान को लिवर बना के ना कोई इस्तेमाल करना शुरू कर दे जब आप इस तरह के तासुर देंगे। और आपको लगता है कि अभी नहीं किया जा रहा होगा? देखिए अभी इस मामले में कुछ कहना मुश्किल है, इस वजह से कि कोई बड़ा इकदाम नहीं हुआ ना। बड़ा इकदाम जब बड़ा फैसला है सर, हकीकत ये है कि इस हाइब्रिड सिस्टम को चले या फिर हाइब्रिड के जो सही जो करता धरता है उनको तो लेजिटिमेसी मिली है ना अमेरिका से। अभी तो हकीकत ये है वो लेवरेज किसी चीज को लीवर बनाएंगे या बार्गेनिंग चिप के तौर पे यूज करेंगे। देखिए वो एक बात आप अमेरिकन डिप्लोमेसी की समझ लीजिए, अमेरिकन की गुफ्तगू होती है निहायत स्वीट अंदाज में शुरू और सेम ब्रेथ में वो बाजू मरोड़ने पे पहुंच जाती है। स्वीट एंड सावर नहीं, ये बड़ा क्लियर बात स्वीट एंड बिटर। भाई आपके पास जो कॉल आई थी याद है आपको, रिचर्ड आर्मिटेज की, भाई यू आर विद अस और विदाउट अगेंस्ट अस, और तोरा बोरा बना देंगे, ये कर देंगे, स्टोन एज में वापस भेज देंगे। ये एक मिनट नहीं लगता अमेरिकन डिप्लोमेसी में। वो दुरुस्त बात है, लेकिन उस वक्त मामला कुछ और जी, उस जब भी मामला कुछ और। देखिए अमेरिकन का ख्याली और अमेरिकन डिप्लोमेट्स जो हैं उनका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है।
بھائی اگر آپ بات نہیں مان رہے تو پھر دوسری طرف آ جائیں اینڈ دے کین ڈو اٹ. یعنی یہ بات تو مطلب اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ طے ہے کہ ٹرمپ آئیں گے ضرور. ممکنات میں سے. اور یہ تو آج ویسے خبر آ گئی, حبیب صاحب نے اس کو ریلیٹ کیا اس بات کے ساتھ کہ جب ان کی ملاقات ہونا تھی, لیکن اس کے علاوہ یہ بات پچھلے تبھی سے جب سے وہ مل کے آئے تب سے چل رہی ہے, یہ ہش ہش بات یہ چل رہی ہے. لیکن تحریک انصاف اسے جوڑ رہی ہے جی. یہ خبر اس لیے نکلی کہ زلفی بخاری وائٹ ہاؤس میں کچھ ملاقاتیں کرتے پھر رہے تھے. ابھی انہوں نے امریکی کانگریس کو بھی کچھ بریف کیا, اس کے بارے میں بھی کافی خبریں چلی. دیکھیے سلسلے تو چلتے ہیں. اس کو پی ٹی آئی سے جوڑا جا رہا ہے. دیکھیے میں نے تو آپ کو کل بھی عرض کیا تھا کہ پی ٹی آئی نے جو عمران خان کے مسئلے کو انٹرنیشنلائز کیا تھا, یا پی ٹی آئی کے بیرون ملک ہمدردوں نے جو اس کو انٹرنیشنلائز کر دیا تھا, وہ ایک دفعہ دوبارہ پھر انٹرنیشنل نیشنلائزیشن کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں. اچھا, یہ ان کی جو اس فرنٹ پہ ایک بہرحال ان کو ایک سگنیفیکنٹ اچیومنٹ ہے. تو اب یہ اچیومنٹ باقی چیزوں کو کیسے متاثر کرے گی, اٹ از یٹ ٹو بی سی. ٹھیک ہے, بس اتنا سا صرف ہے کہ ٹرمپ کی جو ڈپلومیسی ہے نا وہ انپریڈکٹیبل, ابھی تک ہم نے دیکھا وہ انپریڈکٹیبل ہے, شارٹ لیوڈ ہوتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکٹیکل ہوتی ہے, اسٹریٹجک نہیں ہوتی. اچھا ہم دیکھ رہے ہیں چلے بیرون ملک تو پی ٹی آئی کسی حد تک کامیاب ہو رہی ہے, ملک کے اندر تو مشکلات ابھی اور بھی بڑھیں گی کیونکہ تحریک کی طرف بھی جانا ہے. پھر یہ سینٹ کے الیکشن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑا امتحان ہے پی ٹی آئی کا. اب اس پہ کے پی گورنمنٹ اور اپوزیشن نے جو فارمولا آپس میں طے کر لیا ہے کہ بلا مقابلہ امیدوار کامیاب ہوں گے, 5 سیٹیں اپوزیشن کی, 6 پی ٹی آئی کی, یعنی 6 گورنمنٹ کی. تو یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے, یہ اچھا وائز ڈیسیژن ہے؟ بیسٹ آپشن. اچھا, ہمارے ہاں جس طرح کا سینٹ الیکشن ہو چکا ہے, اس میں بیسٹ آپشن یہی ہے کہ اپوزیشن اور جتنے بھی سارے فریق ہیں وہ آپس میں طے کر لیں. کیونکہ اس کے بعد پھر اگر وہ اس معاملے کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر دھڑا دھڑ پیسہ چلے گا, اور پھر کسی کے پلے کوئی عزت نہیں رہتی, کسی کی کوئی عزت نہیں رہتی, نہ نظام کی رہتی, ٹھیک ہے, نہ اس میں اپوزیشن کی عزت رہے گی, نہ اس میں حکومت کی عزت رہے گی. آپ یہ تناسب الٹا ہو گیا تو حکومت کی عزت خاک میں مل جائے گی. یہ تناسب اسی طرح رہا تو لوگوں نے کہنا ہے فلاں دیکھو اس نے اتنے پیسے دیے تھے. تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں اور ہارس ٹریڈنگ سے گریز کریں. اب یہ ان کا اپنا معاملہ ہے کہ پی ٹی آئی کا اور دیگر جماعتوں کا, کہ انہوں نے ان کی اسسمنٹ کیا ہے, نمبرز کیا کہتے ہیں, اور اس نمبرز کے مطابق وہ طے کر لیں. جی سر, مجھے ایسا لگتا ہے کہ علی امین صاحب نے مولانا کو کاؤنٹر کیا ہے یہ سب کچھ کر کے. اس کی ریزن میں عرض کر دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ حکومتی اتحاد کی آلریڈی 54 سیٹیں ہیں سینٹ میں, 3 انڈیپینڈنٹ ہیں, محسن نقوی, فیصل واڈا اور انوار اللہ کاکڑ, 2 بی این پی مینگل کے ہیں, وہ ایک خاتون اور ایک وہ مرد جو تھے, وہ دونوں جو پچھلی دفعہ انہوں نے ووٹ کر دیا تھا, بی این پی نے انہوں نے نکال تو دیا لیکن وہ حکومت کے کنسیڈر کریں آپ ان کو. اب پیچھے مولانا کی ضرورت پڑنا تھی 27ویں آئینی ترمیم کے لیے, سینٹ میں میجورٹی حاصل کرنے کے لیے. تو مولانا وہاں پہ پھر 100 کچھ مانگنے کی پوزیشن میں ہو سکتے تھے کہ اچھا جی میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں, تو کیونکہ ہے نا ان کی بھی 19 کو سیٹیں وہاں پہ ہیں, اتنا مجھے یہ دیں تو پھر یہ کر لیتے ہیں. تو تاکہ اس کے بعد مولانا کہتے چلیں اب آپ اس میں فاٹا کو نکالیں کے پی میں سے, چلیں اب آپ میرا یہ کام کریں, چلیں اب علی امین کی گورنمنٹ کو اتاریں. تو علی امین نے اس سے بچنے کے لیے, کیونکہ ایک مائنڈ یو یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ 54+2+3+5 جو 5 ان کے ساتھ طے ہوئی ہیں, یہ ملا کے سمپل میجورٹی 2/3 میجورٹی بن گئی ہے حکومت کی. یہ ملا کے نمبر 64 ہی بنتا ہے جو 2/3 میجورٹی ہے. دیکھیے جو بن گئی اکبر, اس وقت جو 2/3 میجورٹی ہے نا, اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, پچھلی دفعہ بھی ہو گیا, پچھلی دفعہ بھی ہو گیا, لیکن اس میں مولانا کا رول کٹ کرنے کا اگلی دفعہ بھی ہو جائے گا. نہیں صرف مولانا کا رول نہیں, مولانا کا اور علی امین کی ان کے ساتھ ریفٹ. یہ کیوں لگا؟ دیکھیے بات پتہ کیا ہوتی ہے, جو اس وقت جو الیکشن ہو رہا ہے یہ والا, یہ الیکشن بیسیکلی فیوچر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہو رہا ہے. اچھا, پی ٹی آئی دیکھیے ہر سیاسی جماعت کو یہ امید ہوتی ہے کہ اس نے ایک دن حکومت میں آنا. تو پی ٹی آئی کو جو پچھلی دفعہ 2018 میں سب سے بڑا مسئلہ بنا تھا وہ سینٹ میں بنا تھا. جی ہاں بالکل. تو ایک ممبر کر کے آپ اپنے سینیٹرز کو ایڈجسٹ کرتے چلے جاتے ہیں, اور پی ٹی آئی کو بہت بڑا نقصان ہوا. یہ جو عدالتی فیصلہ ہے مخصوص نشستوں والا, اس نے بہت بڑا لاس کیا پی ٹی آئی کا. اور لیکن خیر وقت آنے پہ تو اب تو یہ رواج چل پڑا ہے نا کہ وقت آنے پہ عدالت معافی مانگ لیتی ہے.
باقاعدہ اپنے فیصلے کو انڈو کر دیتی ہے نا, بھٹو صاحب کے معاملے میں ایسا تو وہ ہو جائے گا. اچھا لیکن وہ بھی کسی وقت ہو جائے گا. اب اس میں ایک اور چیز بھی ہے نا, خان صاحب نے جو جیل سے میسج بھیجا پارٹی کے لوگوں کے لیے کہ یہ میڈیا پہ ایک دوسرے کے خلاف بیانات سے تو گریز کریں, جو بھی مسائل ہیں آپس میں بیٹھ کے حل کریں. وہ تو چلے, اب ہمیں نظر آ رہا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کا لہجہ بھی بڑا دھیما ہو گیا ہے, بڑے پیار سے بہت اچھا کیا, انہی سے یہ توقع ہے, یہ بڑوں نے کرنا ہوتا ہے, چھوٹوں کا کام نہیں ہوتا. لیکن سینٹ میں ٹکٹس کی تقسیم کے معاملے پہ تو سنا ہے کہ لڑائی اور شدید ہو گئی ہے, بڑے مسئلے مسائل ابھی بھی اس بارے میں بھی چل رہے ہیں. یہ کیسے حل ہوگا پاکستان؟ یہ بھی حل ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں الٹیمیٹلی ایک دفعہ یہ ہو سکتا ہے کہ سیف اپنے بیرسٹر سیف صاحب کو ایک دفعہ پھر اڈیالہ جیل جانا پڑے گا, یہ بھی حل ہو جائے گا. جانا پڑے گا, بھیجا جائے. اچھا جو بھی ہو نہیں تو اس میں پھر کیسے حل ہوگا؟ خان صاحب کے یہ بھی سنا ہے کہ یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے سوشل میڈیا ٹیم پہ, خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے فہرست جو ہے جو بیرسٹر سیف نے باہر آ کے بتائی تھی وہ ٹویٹ کر دی جائے. وہ دیکھیے وہ تو ظاہر ہے جب تک اس پہ پوری پارٹی کا اتفاق رائے نہیں ہوگا, اور پوری پارٹی جب بھی یہ سینٹ کی سیٹیں ہوتی ہیں ہر پارٹی کے اندر اختلاف ہوتا ہے, ہر پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں, اور سینیٹرز کے لیے ہر پارٹی کی مختلف ضروریات ہوتی ہیں. یعنی کس وقت کس قسم کا بندہ لانچ کرنا ہے اس کا پتہ ہوتا ہے پارٹیز کو, وہ اپنی پالیٹکس کی روشنی میں آگے لانچ کرتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کے اختلافات بہت زیادہ ہائی لائٹ کیے جاتے ہیں کیونکہ آلریڈی پارٹی مشکلات کا شکار ہے. ایک تو یہ ہے کہ اتنی بڑی پارٹی ہے کہ 2018 کا الیکشن جیتی, 2024 کا فارم 47 بھی مان لیں تو سب سے زیادہ ووٹ اس کو پڑے ہوئے ہیں. یعنی پاکستان کی بلا شک و شبہ یہ سب سے بڑی پارٹی. اور اگر فارم 45 والے ووٹ دیکھیں تو لگتا ہی ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹی ہے ہی ایک. تو اب اس پولیٹیکل پارٹی میں اختلافات نہیں ہوں گے تو کہ کہاں ہوں گے؟ یہ بات ٹھیک ہے سر, لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم اتنا ہی بڑا مسئلہ بھی درپیش ہے پی ٹی آئی کو, بلکہ اس سے بھی بہت بڑا, اپنے سائز سے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بھی درپیش ہے. اس وقت جس وقت ان کو ایک تحریک چلانے کی ضرورت ہے, تحریک کے ہنگام اس دن ہم ڈسکس کر رہے تھے, یہ اپریہنشن ہے ہماری کہ فیڈرل کانسٹیبلری جو آرڈیننس کے تھرو بنائی گئی ہے اور ہنگامی طور پہ بنائی گئی ہے, وہ استعمال کی جائے گی پاکستان تحریک انصاف کے کے پی میں احتجاج کو کل کرنے کے. اور آپ ہیں ادھر ٹویٹر پہ جاری کر دو, اس نے یہ کر دیا ہے, اس بندے کے پیچھے اصل میں یہ ہے, یہی چل رہا ہے. آپ چیک کریں صرف انفیکٹنگ یہی چل رہی ہے. اچھا پتا انہوں نے آگے ہونا کی ہے پنجاب کے اندر, ابھی آپ نے بتایا کہ 30 اگست تک دفعہ 144 نافذ, ادھر فرنٹیئر کانسٹیبلری کو انہوں نے فیڈرل کانسٹیبلری بنا دیا. یہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر جاری کی گئی ہے, لیکن دفعہ 144 میں تو پھر سبھی کچھ آ جاتا ہے نا, پھر آگے سیلابی کچھ آ رہے ہوں گے. تو پی ٹی آئی کو جہاں پہ توجہ رکھنی چاہیے وہاں پہ توجہ رکھے, اور کوئی طریقہ اس کا نکالنے کہ وہ کس طرح سے کرنا ہے. پتہ نہیں کیا, مطلب میری سمجھ سے باہر ہے. اچھا ویسے اکبر صاحب وہ دو کوے اڑ رہے تھے, اچھا چھوٹے کوے نے بڑے کوے سے پوچھا کہ یہ ہمارے پاس سے جو جیٹ جہاز ہے گزرا ہے, اس نے نہ پر ہلائے ہیں نہ کچھ اور ہے, ہم پر مار مار کے ہمارا سانس ہلکان ہو گئے, سانس ہمارے سانس پھولے ہوئے ہیں. تو بڑے کوے نے جو بزرگ کوا تھا اس نے چھوٹے کوے کو کہا, بیٹا جس طرح اس کے پیچھے آگ جل رہی ہے تمہارے پیچھے آگ جل رہی ہے تو پھر تم بھی ایسے بھاگتے. دیکھیے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے, وزیر اعلیٰ اس دن بتا رہا ہے کہ 56 مقدمے تو میرے خلاف ہیں. عمر ایوب صاحب, عمر ایوب, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے, جو وہی تو کہہ رہا ہوں اتنا ہی بڑا مسئلہ. اچھا دیکھیے جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں پی ٹی آئی کی اب تک کی سلامتی کی داد دیں آپ. ٹھیک ہے چلیں لڑکے پھر نکال لیں, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لڑائی تو بری بات نہیں, بری بات ہوتی ہے. میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں جو کچھ ہو رہا ہے, جتنے پریشر سے وہ پارٹی گزر رہی, وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. And then عمران خان has said from jail. مطلب آپ ذرا دیکھیں نا, ایک طرف ہے جیٹ جہاز, ٹھیک ہے, وہ 17 سیٹوں کے ساتھ بھی لینڈ حکومت پہ کے ایئرپورٹ پہ کر جاتا ہے. اچھا لیکن حبیب صاحب سر ایک منٹ میں صرف اس میں ایڈ یہ کر دوں کہ 2 دن پہلے جیل سے ان کے چیئرمین بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب یہ ان کو کہہ رہے ہیں, اس کے ہاتھ اس کے ہاتھ 2 جگہ سے پیغام اور پھر ٹویٹ بھی کہ یار مت لڑو آپس میں, اور بڑی برہمی کا اظہار کیا. انہوں نے پھر کوئی فرق نہیں پا رہے. اچھا لیکن ایک بات حبیب صاحب, جس دن کلاس کے بچوں کو پتا ہونا کہ آج ٹیچر نے نہیں آنا تو وہ شور مچانے سے باز نہیں آتے. ٹیچر کے جس دن باہر آنے کے امکانات پیدا ہوئے نا, تو آپ ذرا دیکھیے گا کیا ہوگا. جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ ٹیچر کے باہر آنے کے امکانات معدوم کر رہے ہیں. ہاں یہی بات ہو رہی ہے. اچھا لیکن حبیب صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے لیے حالات بڑے مشکل ہیں. حالات تو عوام کے لیے بھی بڑے مشکل ہیں, اور ان مشکل ترین حالات میں آج عالمی یوم انصاف ہم نے بڑے جوش و خروش سے منایا. آج نا میرا خیال ہے کہ آج پاکستان میں یہ اس دن کا عنوان کچھ بدل دینا چاہیے.
پاکستان میں رکھنا چاہیے کہ یوم تلاش انصاف، ٹھیک بات ہے اس کو، اور ہم سب مل کے انصاف کو تلاش کریں کہ وہ کہاں گیا ہے، کیونکہ وہ صرف انصاف کو، منصفوں کو بھی ساتھ وہ تلاش 26ویں ترمیم کہیں لے گئی ہے، وہ کہیں اور چلا گیا ہے، وہ منصفوں نے جیب میں ڈال لیا ہے، ہمیں دیتے نہیں، تلاش گمشدہ کا اشتہار ہی نہ دیتے۔ اس طرح کا کوئی ہمیں کام کرنا چاہیے کہ تلاش انصاف پہ بات کرنی چاہیے، نہ کہ انصاف پر۔ جب ملک میں انصاف موجود نہیں ہوگا تو جو یوم منانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ اس ملک میں جو معاشی انصاف کی حالت ہے اس کا جو کچومر نکال دیا ہے یہ آپ کے یہ جو چینی والے معاملے نے، ایک طرف ایک ہاتھ سے چینی بھیجی جا رہی ہے، ایک ہاتھ سے چینی منگوائی جا رہی ہے، بھیجنے والے کو الگ پیسے دیے جا رہے ہیں، لانے والے کو الگ پیسے دیے جا رہے ہیں، اور ان مینی کیسز میں آپ کو ایک رپورٹر کے طور پہ، جرنلسٹ جو بزنس جرنلزم کے رپورٹر کے طور پہ آپ کو عرض کروں کہ موسٹ آف دا ٹائم بھیجنے والا اور منگوانے والا ایک ہی ہوتا ہے۔ اچھا، جب یہ تو اب آپ ذرا دیکھیں کہ ہماری جان بچانے کون آیا؟ IMF۔ IMF نے کہا کہ بھائی جتنی چینی ہے اسی سے گزارا کرو۔ پھر فواد حسن فواد، انہوں نے جو کچھ کہا ہے، یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی معاشی انصاف تھا؟ معاشی قتل ہے عوام کا۔ یہ لوگوں کی جیب سے آپ 1-2 روپے نکالتے رہے۔ And the judicial system also. اچھا، اس کے بعد یہ آ جائے، اس کے بعد آپ ذرا جوڈیشل سسٹم پہ ذرا غور فرما لیں۔ ہمارے دستور میں صاف لکھا ہوا ہے کہ عدلیہ کی خود مختاری پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ یہ عدلیہ خود کہہ چکی ہے کہ یہ فنڈامنٹلز آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، بیسک فریم ورک آف دا کانسٹیٹیوشن ہے۔ واٹ ہیپنڈ؟ تو عدلیہ میں موجود لوگوں نے ہی تو راہ ہموار کی ہے۔ اب اس کے بعد آپ ذرا دیکھیں کہ حکومت شاید پاکستان کی یہ پہلی حکومت ہے جو اپنے نام کے ساتھ ریپبلک بھی لگاتی ہے اور اس کے بعد جج بینچ خود بناتی ہے۔ باقی تو دور کی بات ہے نا۔ تو ایسے موقع پہ آج انصاف کی تلاش تو کرنی چاہیے، یوم تلاش انصاف اس کا نام رکھنا چاہیے۔ تو پاکستان کا سب سے ہائی پروفائل کیس کون سا ہے اس وقت؟ عمران خان۔ 9 مئی کیا بنا اس میں ابھی تک؟ 9 مئی کے کیس کے اندر پروسیکیوشن ابھی تک پورے چلان نہیں جمع کرا سکے۔ کیوں نہیں کرا؟ ریکارڈ ہی نہیں پیش ہوتے، کیوں نہیں پیش ہوتے؟ یہ حالت ہے یہاں پہ انصاف کی۔ تو اس کے علاوہ ایک عام بندہ تھا، آصف جاوید اس کا نام تھا، یہ اسی سال کی بات ہے جی، اس نے لاہور ہائی کورٹ کے باہر اپنے آپ کو آگ لگا لی تھی، جل کے مر گیا تھا، یاد ہوگا، 40-45 سال کی اس کی عمر تھی، مطلب مقدمہ بھگت کے اس کی حالت یہ ہوگی تھی۔ پر یہ بھی چھوڑ دیں، پبلک پرسیپشن پوچھ لیں ذرا جا کے کیا ہے، لگ جائے گا پتا۔ مطلب اب بہت سی باتیں ہم بھی کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹس میں اتنے کیس ہیں، اتنے لوور کورٹس میں، اتنے ہائر کورٹس میں، وہ سب کے پاس اویلیبل نہیں ہے، لیکن لوگوں کی پرسیپشن پوچھیں کہ پاکستان میں انصاف کے بارے کیا ہے۔ وہ آپ کو سوشل میڈیا انصاف آپ کو پتہ ہے جو عدالتی نظام ہے وہ طاقتور کی دھمکی بن چکا ہے۔ آپ کو طاقتور آدمی دھمکی دیتا ہے کہ جا تیری چیز پر قبضہ تو میں نے کر لیا نا، جا عدالت چلا جا۔ عدالت سے اب اسے سنا ہے وکلا جو ہیں وہ کیس ہی نہیں لے رہے جو گورنمنٹ کے اگینسٹ ہوتے تھے نا، بہت ساری لٹیگیشن اس طرح کی ہوتی ہیں، وکیلوں نے وہ کیس ہی لینا چھوڑ دی۔ سنا دیکھیے بہت سارے وکلا نے تو چھوڑ دیے کیونکہ پرسیپشن ہے نا، کیونکہ ان کے پاس آ نہیں رہے، چھوڑ کے دیے، ان کے پاس آ ہی نہیں رہا، لا ہی نہیں رہا۔ یہ بھی تو ہے نا پرسیپشن کہ ان کے خلاف جج صاحبان نے فیصلہ ہی نہیں دینا۔ جی، ان کے پاس یہاں چھوٹا یا بڑا لوگوں کا تاثر ہے، جو وکلا کے اندر جو یہ کیسز کرتے ہیں ان کے اندر یہ تاثر پھیل رہا ہے۔ کو وارنٹوں کی ریٹ ہوتی ہے نا سر جی، اچھا وہ کو وارنٹوں بھی نہیں کوئی کر رہا، اب ریٹس جو ہیں وہ نہیں کر رہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں لوگ، مجھے تو 2-4-5 وکیلوں نے بتایا کہ جناب جو مقدمات ہیں اگر وہ کوئی حکومت کے خلاف مقدمہ ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پھر ہم رابطہ کہیں اور کر لیتے ہیں۔ صاحب آپ کا مقدمہ لے لیا تو کسی وکیل نے۔ ایک اور بڑا مسئلہ اس وقت قدرتی آفت بنا ہوا ہے، بلکہ میں تو کہوں گی اس میں نیگلیجنس تو زیادہ ہماری حکومتوں کی ہے۔ یہ جو بارشوں کی وجہ سے سیلابی صورتحال اسلام آباد، راولپنڈی، پھر اور چکوال، اس کے علاوہ بھی جو پنجاب کے مختلف شہر ہیں، جو صورتحال ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں حبیب صاحب، لوگوں کے گھروں میں پانی ہے، لوگ چھتوں پر پناہ لیے ہوئے ہیں، گاڑیاں ان کی بہ گئی ہیں، کسی کی ساری زندگی کی جمع پونجی وہ ایک گاڑی ہو سکتی ہے، لوگوں کے گھروں کے گیٹ بہ گئے ہیں پانی میں، کئی لوگوں کی چھتیں گر گئی ہیں، کتنا نقصان ہو رہا ہے لوگوں کا۔ ہم کیا اربن پلاننگ کی طرف ہم نے کبھی توجہ دی؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم یہ جو بارشوں کی وجہ سے سیلاب آتے ہیں اس کا ہم کچھ کر سکیں؟ ہر سال سیلاب جب آتے ہیں، جب زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، لوگوں کا کتنا نقصان ہوتا ہے۔ اربن پلاننگ تو آپ نے ایک ایسا نام لے دیا کہ دل کے پھپھولے پھوڑتے ہی آپ نے۔
بات یہ ہے کہ اربن پلاننگ کس نے کرنی ہے؟ اربن گورنمنٹس نے کرنی ہوتی ہے، لوکل گورنمنٹس نے کرنی ہوتی ہے. جب آپ کے حکمران یہ ہوں، جب یہ سوچیں کہ ہیں یہ اختیار میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، میں اس کو کیسے جانے دوں، اور پھر بہت سارے افسر یہ سوچ رہے ہوں کہ اتنا بڑا اربن پلاننگ کا جو کام ہے اس کے اندر کمیشن ہی نہیں ملے گا. اربن پلاننگ سٹیزنز کے کنسنٹ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. جو مرضی آپ کا جہاں دل چاہتا ہے آپ پل بنا دیتے ہیں، جہاں دل چاہتا ہے انڈر پاس بنا دیتے ہیں، سوسائٹیاں بنا رہے ہیں، جہاں دل چاہتا ہے سوسائٹیاں بنا رہے ہیں، کوئی ٹرانسپورٹ کا ارینجمنٹ نہیں ہے، پھر سوسائٹیاں پتہ نہیں کیسی جگہوں پہ بن رہی ہیں. اربن فلڈنگ آپ نے ظاہر ہے پانی نکلنے کے نالوں کے رخ موڑ دیے ہوں گے، نالے تنگ کر دیے ہوں گے، بہت کچھ ہوتا ہے نا. تو یہ جب اربن پلاننگ جو ہے، یا پھر پہلے کا جو ایگزسٹنگ سسٹم ہوتا ہے اس میں آپ دوسرے لوگوں کو شامل کرتے چلے جاتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سسٹم چوک ہو جاتا ہے. ایک صرف آپ کو تازہ اربن پلاننگ کی مثال بتاتا ہوں. یہ آپ کی مریم نواز صاحبہ کی پنجاب گورنمنٹ نے ایک یلو لائن پروجیکٹ بنانے کا فیصلہ کیا. وہ چلے گا ٹھوکر نیاز بیگ سے ہربنس پورہ تک. نہر کے ساتھ ساتھ الیکٹرک بسز چلیں گی، اور یہ ہوگا انڈر گراؤنڈ. اور پتہ کہاں بننی ہے؟ جو دونوں سائڈوں پہ درخت لگے ہوئے ہیں پوٹ کے. کل HRCP نے اس پہ اجلاس کیا ہے. سول سوسائٹی وہاں پہ، ہر آرکیٹیکٹس وہاں پہ آئے، وہاں پہ اربن ڈیولپرز آئے، وہاں پہ انوائرمنٹ پروٹیکشنسٹ آئے. ان سب نے جو مشترکہ جو دیے اپنی اسٹیٹمنٹ دی، ان کا خدا کا خوف کر لیں. لاہور کی کنال کو تو رہنے دیں، اور اس کے ارد گرد اتنے سینکڑوں درخت آپ کو اڑانے پڑیں گے، ہزار لاکھوں. کئی انڈر پاسز انہوں نے بنانے ہیں، وہ جو بھی کرنا ہے انہوں نے وہاں. لیکن وہ کسی کے دماغ میں آیا ہوا کہ ایک چمکتا بھڑکیلا آئیڈیا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کسی ٹائم میں 200 پہ چلا، کسی ٹائم میں یہ 2004-05 میں لاہور کا موسم اتنا اچھا رہتا تھا. شاید اس وقت سوسائٹیز بھی کم تھیں، درخت زیادہ تھے، کہ جب ایک آدھے دن گرمی پڑتی تھی تو بارش ہو جاتی تھی، موسم اچھا ہو جاتا تھا. یہ ایسی والی بارش نہیں ہوتی تھی جیسے اب ہم دیکھ رہے ہیں. یہ موسمیاتی جو تبدیلی بہت زیادہ آئی ہے میرے خیال سے، یہ درخت کاٹنے کی وجہ سے. بہت ساری چیزیں دیکھیے، وجوہات تو بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن ہماری جو اربن پلاننگ ہے وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ آپ دیکھیے آپ نے شہر کو، ہر شہر کو یوں پھیلایا. جی اسلام آباد اوریجنلی جہاں جتنا پلان ہوا تھا اس سے کئی گنا آگے تک نکل چکا ہے. اچھا کراچی جتنا پلاننگ اس کی ہونی چاہیے تھی، کئی گنا آگے نکل گئے. حیدرآباد، فیصل آباد، لاہور، ایوری ویئر یو گو. پاکستان کے اندر صرف ایک چیز رہ گئی ہوئی ہے، اور وہ کیا رہ گئی ہے؟ وہ ہوگی ایک سوسائٹی بنا لو. اگر کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہے، کم پیسہ تو پلاٹ خریدو، اس سے بھی کم پیسہ تو فائل خریدو. جب آپ نے انویسٹمنٹ کا صرف ایک راستہ چھوڑا ہے، اور اس میں کیوں چھوڑا بھائی؟ اس کی وجہ کہ حکومت سے تعلق رکھنے والے ادارے آپ کو وہاں نظر آتے ہیں، تو باقی بھی اسی طرف ہی آئیں گے نا. ایسے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ شہر بے ہنگم پھیلے. پھر ایک بندہ اوپر بیٹھا ہو جس کا ایک اہم ہی خیال آ جائے، یہ ویژن ہے میرا، اور اس کے نیچے 3-4 بابو بیٹھے ہو گئے جی جو حکم سرکار کا کر دیتے ہیں، پٹ کے مار دیں گے. اور ہمیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے شہریوں کی تو گفتگو کہیں ہم شہر میں رہنے والوں کا تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اور جب حکومتیں پولیٹیکل لیجیٹیمیسی سے خالی ہوتی ہیں تو پھر وہ اسی طرح کے بے تکے بڑے بڑے بے فائدہ منصوبے سوچتی ہیں جو آخر کار عوام پہ بوجھ بن جاتے ہیں. آپ ویژن کی بات اللہ کر رہے تعالیٰ ہیں، پاکستان پہ رحم کرے. آمین. آپ ویژن کی بات کر رہے ہیں، اسی ویژن نے تو عوام کا کھانا خراب کر دیا. ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.